بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق اللہ العظیم. یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کرام اور عزیزو دوستو، 8واں عظیم الشان مسابقہ آل مالیگاؤں مسابقہ تقریر اور حفظ قرآن مجید کا اس موقع پر اس کا دوسرا سیشن مکمل ہوا اور طلباء نے اپنا مظاہرہ پیش کیا. تھوڑی دیر میں نتائج بھی سامنے آ جائیں گے. آج کا پروگرام 2 حصوں میں ہے. ایک حصہ مسابقے کا ہے اور ایک حصہ اعتراف خدمات کا ہے. نسبتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی تنظیم، ادارے، کسی بھی جلسے، کسی بھی پروگرام کو اہمیت دیتی ہیں. ماضی قریب کی ایک شخصیت گزری، خالد لطیف. خالد لطیف کوئی پشتینی مسلمان نہیں تھے، نو مسلم تھے. ان کے والد ہر کرشن لال گابا اپنے زمانے کے بہت مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھے. آپ خیال کیجئے کہ 1910 اور 1920 کے لگ بھگ میں ان کا شمار کروڑ پتی لوگوں میں ہوا کرتا تھا. اس وقت تک غیر منقسم ہندوستان تھا اور پنجاب حکومت کے وہ وزیر تعلیم تھے. مال اسباب اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دیا تھا. ان کے صاحبزادے تھے کنہیا لال گابا. ان کے نام کا مخفف تھا KL گابا. اسلام قبول کیا. کوئی عام مسلمان ہونے والا شخص نہیں تھا. ایک پڑھا لکھا، سنجیدہ اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص، اونچا سیاستداں، ماہر قانون اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شاندار ادیب. اسلام قبول کیا اور اس کے بعد بڑی خدمت انجام دی اسلام کی. آج جب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں فرقہ پرستی کا ہم کو بڑا سامنا ہے، 1932 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، مجبور آوازیں، اس نام سے اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. سید قاسم محمود نے اس نام سے اس کا ترجمہ کیا. اس کتاب میں انہوں نے ہندو اقلیتوں نے مسلمانوں پر اس ملک میں، جو ہندو اکثریت نے مسلمان اقلیت پر اس ملک میں جو ظلم کیے ہیں، اس کا تذکرہ بہت تفصیل سے انہوں نے کیا ہے. ان کی بیشتر کتابیں اس زمانے میں بیسٹ سیلرز کی فہرست میں رہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی، پروفٹ آف ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا کے عنوان سے اس کا ترجمہ ہوا. کتاب اتنی شاندار اور ایسی مضبوط تھی کہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور وہ عیسائیت کے ماننے والے لوگ تھے. بہت متاثر ہوئے اور تعصب چونکہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کنہیا لال کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے.
اور اس کا نتیجہ اس طور پہ سامنے آیا کہ اس زمانے میں ہائی کورٹ کے ایک جج تھے ینگ ڈگلس، انہوں نے ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی، ضمانت کی رقم اتنی بڑی رکھی گئی کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کے نام سے اس زمانے میں مولانا ظفر علی خان صاحب وغیرہ نے باقاعدہ اخبار میں اپنے زمیندار اور احسان وغیرہ میں ان کے نام سے یہ اپیل چھپی کہ ایک مسلمان ہے، نو مسلم ہے اور ایسا قابل ہے اور اپنی خدمت کی وجہ سے مبتلا اذیت ہے، اس کی ضمانت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسلمان ان کی ضمانت نہیں کروا پا رہے تھے۔ ایسے میں ایک زمیندار صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و اسباب سے نوازا تھا، الحاج ملک سردار علی۔ الحاج ملک سردار علی صاحب تشریف لائے اور اس زمانے میں انہوں نے 1.5 لاکھ روپے دیے ضمانت کے لیے اور خود ذاتی طور پر ضمانت لی۔ ڈپٹی کمشنر تھے مسٹر چندر ISS، انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ ملک تم اس کی ضمانت لیتے ہو، یہ بھاگ جائے گا، یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ضمانت ملے گی فرار ہو جائے گا تو تمہاری زمینیں جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی اور تم مبتلا مصیبت ہوگے۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ خالد لطیف کو تم جانتے ہو، کنہیا لال کو تم جانتے ہو۔ کنہیا لال جب مسلمان ہوئے تھے تو علامہ اقبال نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنا نام خالد لطیف رکھ لو، تمہارے نام کا مخفف KL اس صورت میں دوسری شکل میں بھی باقی رہے گا۔ تو وہ دونوں صورتوں میں KL کہلاتے رہے، KL گابا۔ تو کہا تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ اس وقت ملک سردار نے جو بات کہی تھی وہ ذہن میں رکھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خالد لطیف کو نہیں جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ رات سویا ہوا تھا اور میں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ خالد نے ہمارے لیے کتاب لکھی جس کو ہم پسند کرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم جا کے اس کی ضمانت لو، اس لیے میں ضمانت لینے کے لیے سیال کوٹ سے یہاں آیا ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ میری قسمت ہوگی، اگر خالد بھاگ گیا تو یہ میری قسمت ہوگی کہ میں اپنی جائیداد اور اپنا زمیندارہ حضور کے کہنے پر اس کے اوپر قربان کر دوں، اگر قبول ہو جائے تو یہ میری قسمت ہے۔ نسبتیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو بڑا بناتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں مختلف نسبتیں جمع ہیں۔ ایک نسبت قرآن مجید سے ہے جس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب، ہمارے یہاں متکلمین کہتے ہیں کہ صدر منہ، یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، اس سے صادر ہوئی۔ اس کائنات میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز جو براہ راست اللہ کی ذات سے متعلق ہے اور آپ کے پاس موجود ہے تو قرآن مجید ہے۔ اس کے وہ حروف، وہ نقوش جو قرآن مجید میں ہیں، اللہ نے اپنے یہاں سے نازل فرمائے اور خود اس کی تلاوت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنے حجرے میں نکل کر آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بشارت دیتے ہوئے کہا تھا کہ بشارت قبول کرو، یہ قرآن مجید جو تمہارے پاس ہے، طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ حبل اللہ المتین کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے۔ ایک نسبت تو قرآن مجید کی نسبت، اور پھر اس کے بعد بیادگار ہو حافظ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی یاد میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا
یہ دونوں قرآن مجید سے متعلق لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو صاحبان اعزاز یا جن کی خدمات کا اعتراف یہاں کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی داڑھیاں قرآن مجید کی اور علم دین کی خدمت کرتے کرتے سفید ہو گئیں۔ اور آج یہ عالم ہے کہ آج یہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس مجمع میں ان کے شاگرد موجود ہیں، شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کے لیے ان لوگوں کو قبول فرمایا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ مجلس بہت اہمیت رکھتی ہے اور بامعنی اور بہت باعظمت ہے، وہیں ہم کو یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آج کے دور میں جہاں یہ حال ہے کہ آدمی دشمن تو چھوڑیے اپنے دوستوں سے لڑ پڑتا ہے، اپنوں ہی سے جھگڑ پڑتا ہے، جہاں یہ عالم ہے کہ منافرت معاشرت کی وجہ سے اپنے عروج پر جا رہی ہے، لوگ لوگوں کے محاسن کو معائب میں شمار کرنے سے نہیں چوکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے میں وہ کسی فارسی شاعر نے کہا نا کہ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہرگز نہ کردن تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام، کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ یہ عالم ہے کہ اپنوں سے لڑے جا رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ادارہ زید ابن ثابت کے روح رواں مولانا عمران اسجد ندوی صاحب اور ان کے رفقائے کار نے یہ جو پروگرام رکھا، اور یہ نہیں ہے، متعدد مرتبہ وہ اس طرح کے پروگرامات کر چکے ہیں، اور اعتراف خدمات کا یہ سلسلہ بھی دراز ہے ان کے یہاں۔ ان کی طرف سے یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، یہ لائق تحسین بھی ہے اور لائق اقتداء بھی، کہ اپنے درمیان موجود ظاہر ہے، میں اصل میں زندہ لوگوں کا لفظ کہنے سے کترا رہا تھا، اپنے درمیان موجود لوگوں کا اکرام کرنا۔ مر جانے کے بعد تو لوگ سبھی کو اچھا کہتے ہیں، لیکن زندگی میں لوگوں کے محاسن اور ان کے اخلاق کا، ان کی خوبیوں اور ان کے کردار کا اعتراف کرنا بڑی بات ہے۔ ان حضرات نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ بہت لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جن حضرات کی خدمت میں اعتراف خدمات کے سلسلے کی کارروائی ابھی ہونی ہے، ان سب حضرات کے اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ حضرات جنہوں نے یہ نشست اور یہ بزم سجائی ہے، ان سبھی کی خوبیوں اور ان سبھی کے اس خیر کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو دیر سماج اور معاشرے میں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے کو ہم بھی سنا سکتے ہیں اور سننے کو آپ بھی سن سکتے ہیں، مگر خیال کیجئے کہ بچے ہفتوں سے محنت کر رہے ہوں گے، مہینوں سے محنت کر رہے ہوں گے، اور صبح سے رات ہو گئی ہے، انتظار میں ہوں گے۔ ہم لوگ بھی انہی مراحل سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کیا کسک ہوتی ہے۔ اگر مولوی زیادہ دیر تک تقریر جاری رکھے تو بددعاؤں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے اور پڑھانے میں اور ان کے اساتذہ کی خدمت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔